بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔
گزشتہ خطبہ جمعہ میں مکہ اور مدینہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تھے، تو خطبہ جمعہ میں اختتام پر صفا مروہ کے متعلق بات چل رہی تھی۔ صفا بھی پہاڑی کا نام ہے اور مروہ بھی پہاڑی کا نام ہے۔ اصل کے اندر صفا اور مروہ ہمیں اس عظیم واقعے کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جو اسماعیل نے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے پیاس کی شدت میں بیت اللہ کے پاس چھوڑا اور پانی کی تلاش کے اندر کبھی صفا سے مروہ اور کبھی مروہ سے صفا کی طرف بھاگی۔ جہاں پہ صفا مروہ کا بیان ہے دوسرے پارے کے اندر، آپ ذرا اس کو غور اور فکر کے ساتھ پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسماعیل نے جو چکر لگائے، اولاد کی محبت میں لگائے، بیٹے کو تڑپتے دیکھا، لیکن پھر بھی زبان سے ناشکری والے کلمات نہیں کہے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، صبر کیا۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اب ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا کہ شروع رکوع سے ہی اللہ رب العالمین صبر والوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر صفا مروہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اب دیکھیں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو۔ صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر مجھ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت پھر صبر پر دلالت کرتی ہے،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، تم کو اس بات کا شعور نہیں کہ جب آپ کو کسی کی شہادت کی خبر پہنچے پھر زبان سے ایسے کلمات نہیں کہنے کہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو۔ صبر کرنا ہے، گھر والوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، بین سے اور نوحہ کرنے سے روکنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ کن چیزوں سے آزماؤ گے؟ فرمایا بھوک سے ہم آزمائیں گے، بھوک سے ہم آزمائیں گے، تمہاری آمدنی میں کمی کر کے تم کو آزمائیں گے، خرچے تمہارے زیادہ ہوں گے، آمدنی کم ہوگی، اللہ رب العالمین آزماتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کئی لوگوں کو اللہ نے آزمایا، انہوں نے حضرات ذی وقار آزمائش پہ پورا اترنے کی بجائے، اللہ رب العالمین کا شکر کرنے کی بجائے اور اپنے اسلاف کی تاریخ پہ عمل کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی جان ہی ختم کر دی، خودکشی کر لی، صبر نہ کیا، اللہ کا شکر ادا نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا۔ مہنگائی کا عالم ہے، ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے۔ حضرات ذی وقار ایسے موقع پر ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہم کو قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اسلاف کی باتیں پڑھنی چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل دیکھنا چاہیے کہ بھوک اور افلاس میں ان کا کیا رویہ تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھوک اور افلاس میں اور رزق کے نہ ہونے میں کیا رویہ تھا۔ آج ہمیں اپنانا تو آپ کے رویے کو چاہیے، جایا کہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنایا جائے۔ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں 1 مہینے تک 40 دن تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ یار اس قدر بھی غربت اور اس قدر بھی افلاس کسی نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے گھر 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ہمسائے جو تھے کبھی کھجوریں بیچ دیتے، کبھی دودھ بیچ دیتے، کبھی کوئی چیز بیچ دیتے، تو اس طرح اللہ گزارا کر دیتا۔ آج کوئی دنیا کے اندر ایسا گھر ہے 40 دن تک جہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہ پکاؤ؟ آج لوگ خودکشی کی دھمکیاں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ کبھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ تو غور کریں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، آزمائش پہ پورا اترنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ یہ آزمائش ہم سے ختم کر دے، ہمارے کندھے ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ اس آزمائش کو ہم سے دور کر دے۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ اگر ہم سے کوئی بھول چول خطا ہو جائے ہمیں معاف کر دے، ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا کہ جو ہم سے پہلے لوگوں پہ تم نے وہ بوجھ لادے،
اور اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جس کی ہم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے ایام کے اندر اللہ سے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہ ہم میں صبر نہیں ہے، ہم اس طرح برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس طرح قربانی نہیں دے سکتے کہ کئی ایام تک ہمارے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پینے کے لیے نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ آج امت کو اس بات کا درس دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی ہر نماز کے اندر، چلتے پھرتے اذکار کے اندر ہمیں یہ دعا ضرور شامل کرنی چاہیے، اللہ ہماری بھول خطا پہ ہم کو پکڑنا نہ، جو ہم سے پہلے لوگوں پر تم نے بوجھ ڈالے ہم پر نہ ڈال، اور جو کام سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ کام ہم پہ مسلط نہ کر۔ اور رات کو یہ دعا پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یہ آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ٹکڑا پڑھا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنا، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ دو آخری آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ لیتا ہے، یہ دو آیتیں اس کے لیے ساری رات کافی ہو جاتی ہیں۔ کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی باہر کی چیزیں اس کو تنگ نہیں کرتی جو بندہ یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ اور حضرات یہاں پہ ایک بات سن لے، جس بندے کو رات کو برے خواب آتے ہوں، خواب دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہو، بچے رات کو ڈر جاتے ہیں، بچوں کو یہ دعا پڑھائی جائے، بچوں کو یہ دو آخری آیتیں سورہ بقرہ کی سوتے وقت پڑھائی جائیں، اور آخری جو 3 کل ہیں وہ 3 دفعہ پڑھائے جائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے برے خواب بھی نہیں آئیں گے اور بچے رات کو ڈریں گے بھی نہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کیا دعا کرتے؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اللہ تیرا نبی تجھ سے یہ دعا کرتا ہے، جب تک زندہ رہوں مسکین بن کے زندہ رہوں، جب موت آئے مسکینی کی حالت میں موت آئے، اور جب دنیا سے چلا جاؤں قیامت والے دن محمد کو اٹھانا تو مسکینوں کی صف میں سے اٹھانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے مانگا کریں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں نہ ہو، آمدن اس کی کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، اور وہ اللہ سے مانگے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے مانگتا رہوں ہر وقت، ایسی زندگی مجھ کو عطا کر۔ اور نبی پاک کی سیرت پڑھیں، جب آپ دنیا سے گئے آپ کی زرہ یہودی کے پاس پڑی ہوئی تھی گروی کہ قرض ادا کروں گا تو اپنی زرہ لے لوں گا۔ حضرات ذی وقار کبھی بھی مومن کو حالات کی تنگی دیکھ کر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو خلاف شریعت ہو۔ یہ جو خودکشی کرتے ہیں یہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں نبی پاک نے زندگی کیسے بسر کی ہے، کیسے فاقوں میں زندگی بسر کی ہے، ان کو پتہ نہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر وہ بھی مدینہ کے اندر ہے، صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں کو ننگا کیا، کہا اللہ کے نبی یہ دیکھیے ہمارے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ نبی پاک نے اپنا کپڑا اٹھایا، فرمایا میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے روکھی سوکھی کھا کر رب کا شکر ادا کیا، صبر کیا، خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ آج حالات مانتے ہیں ہم خراب ہیں، لیکن اتنے بھی خراب نہیں کہ بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے اور خود بندہ اپنی جان کو بھی ختم کر دے۔ نبی پاک کی سیرت کو عام کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں افسوس کی بات ہے، ہم اپنی اولاد کو اسکول کی کتابیں لا کے دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو دوسری چیزیں لا کے دیتے ہیں زندگی کی ضروریات کی، لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سیرت النبی نہیں لا کے دی۔ ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگی نہیں پڑھائی۔ اگر وہ نبی پاک کی زندگی پڑھیں، شیب ابی طالب کا واقعہ پڑھیں، جب میرے نبی کو قید کر دیا گیا، میرے نبی نے کیسے زندگی کے ایام بسر کیے؟ پتوں کو چوس چوس کر، پتوں کو چوس چوس کر۔ ہم دین کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ صحابہ کرام جنگ کے لیے نکلے تو نبی پاک نے چند کھجوریں دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم سفر میں تھے کھجوریں ختم ہو گئیں، اور جب کھجوریں ختم نہ ہوئیں اس سے پہلے کیا حالات تھے؟ صبح کے ٹائم ایک کھجور دی جاتی، شام کو ایک کھجور دی جاتی، اسی پہ گزارا کرتے، صبر کرتے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ اور جب کھجوریں ختم ہو گئیں پھر کھجور کی گٹھلیاں جو ہمارے پاس تھی ان گٹھلیوں کو چوس چوس کر گزارا کرتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتے ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک سے آزمایا صحابہ کرام کو، وہ پورا اترے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم ان کی سیرت پڑھیں گے، ان کی سیرت سنیں گے، تو یہ جو معاشرے میں خودکشی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اپنی جان کو خود ختم کرنا۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ فرمایا اپنی اولادوں کو رزق کی وجہ سے قتل مت کرو، خشیۃ املاق، مال کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے، ان کو کھلاؤں گا کیسے، پلاؤں گا کیسے، فرمایا اس وجہ سے قتل مت کرو۔ ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تم کو بھی دیں گے۔ جس طرح تم کو ہم نے جوانی عطا کی ہے، بچپن میں تم کو پالا ہے، جوانی میں ہو، آج بڑھاپے میں ہو، آج 35 سال عمر ہے، 34 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 40 سال تک جس رب نے تم کو رزق دیا ہے ان کو بھی رزق دے گا۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ قتل کرے گا جہنم کے اندر ہمیشہ اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اور علماء بعض کہتے ہیں کہ جو اپنی جان کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، بھائی حالات تنگ ہے، مہنگائی عروج پر ہے، تو کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن سے تعلق مضبوط کر، مسجد سے تعلق مضبوط کر، اور اپنے آپ کو رب کا محبوب بندہ بنا، اپنی جان کو قتل مت کر۔ رب نے تو کہا ہے میں ضرور ضرور تم کو آزماؤں گا، بھوک کی وجہ سے، بھوک دے کر آزماؤں گا، تو اللہ آزما رہا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھائیں،
حیات صحابہ کے درخشاں پہلو پڑھائیں، الرحیق المختوم پڑھائیں، سیرت النبی پڑھائیں۔ انشاءاللہ بچے جہاں پر دین کے قریب آئیں گے وہاں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ نبی پاک کی سیرت پڑھ کر، صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر ان کے اندر صبر آئے گا، ان کے اندر برداشت آئے گی، ان کے اندر تحمل آئے گا۔ اکثر والدین رات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بچوں کو دیتے ہیں، جی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ہم نے بچوں کے ساتھ ذرا کھیلنا ہے، پھر ہم نے 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کبھی 15-20 منٹ اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت پڑھائیں، نبی پاک کی سیرت پڑھائیں، دیکھنا معاشرے میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل نمونہ۔ اللہ نے محبوب کی زندگی کو بنایا ہے اور اس کی زندگی سے تمام مسلمان غافل ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ کئی جو پیغام ٹی وی والے ہیں، دوسرے اسلامی چینلوں والے، یہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی پہ جو کتاب اتری ہے اس کا نام کیا ہے، خلیفے کتنے ہیں، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ۔ بڑے ماڈرن بن گئے لوگ، اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں اور تانے دیتے ہیں کہ چاند پہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا تم نے دنیا کے علم کو، دنیا کے فنون کو اتنی اہمیت دی ہے، اس اہمیت دینے کے باوجود بھی تم اتنے نالائق ہو، چاند تک نہیں پہنچ سکے۔ جس ملک کو تم تانے دیتے ہو وہ ملک کے لوگ چاند پر پہنچ گئے، دین کو تم نے چھوڑا۔ یاد رکھو عزت اس میں نہیں ہے بندہ ایم اے کر لے، بی اے کر لے، ٹھیک ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے علوم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، تم خار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کو عزت کب ملتی ہے، مقام کب ملتا ہے؟ جب وہ قرآن سے محبت کریں، قرآن سے الفت کریں۔ جب قرآن سے الفت اور محبت کریں گے پھر زمانے کے اندر اللہ رب العالمین ان کو سرداری کے تاج پہنائے گا۔ جب قرآن کو چھوڑ دیں گے پھر معاشرے میں ذلیل ہوں گے۔ ہماری ذلت کا سبب بھی یہ، قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہو ہم ان سے محبت نہیں کرتے، اس جگہ کے قریب نہیں جانا چاہتے۔ جو قرآن بچے پڑھتے ہیں چاہیے تو ہمیں یہ تھا ان کی غلطیوں کو درگزر کریں، جس طرح اپنے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں۔ ہمارے بچے خود بے نماز ہیں لیکن جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں ان پہ پابندیاں ہیں، ان کو طعن و تشنیع ہے، ان کو ہم جھڑکتے بھی ہیں۔ بتاؤ کیا نسل پیدا کر رہے ہو؟ تمہارے بچے تو اب بھی نہیں آ رہے، جو بچے مسجد میں آ رہے ہیں ان سے تو پیار محبت کرو۔ بچے آئیں گے ہم ان کو بتائیں گے ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے کہ وہ مصیبتوں پہ صبر کرتے تھے، خودکشی کرتے نہیں۔ آج خطبہ جمعہ سے یہ پیغام لے جائیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہم نے اپنے بچوں کو ضرور سیرت النبی بتانی ہے۔ کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، الرحیق المختوم لے آئیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھنی ہو، مختصر سی کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، وہ لے آئیں، سیرت النبی لے آئیں، ہر مکتبے سے مل جاتی ہے، اردو بازار سے مل جائے گی،
10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अपने बच्चों को सीरत नबी सहाबा किराम की ज़िंदगी ज़रूर बताएं। फिर देखना कैसे मुआशरे के अंदर सुकून आएगा, कैसे आपके बच्चों के अंदर निखार आएगा। दूसरी बात, अल्लाह फरमाते हैं हम ज़रूर आजमाएंगे तुमको खौफ के साथ, दुश्मन का खौफ मुसल्लत करके। आज देखते नहीं हो कई इलाके ऐसे हैं वहाँ पे हमारे फौजी जवान हर रोज़ शहादत देते हैं, हर रोज़ शहीद होते हैं, हर रोज़ अपनी जानों का नजराना देते हैं। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। दुश्मन का खौफ है, मशरिक से भी, मगरिब से भी, शमाल से भी, जुनूब से भी, हर तरफ से कोई ना कोई हमला हो जाता है। कभी अफ़गानिस्तान से हमला, कभी इंडिया से हमला, कभी दहशतगर्द। जो दहशतगर्द हैं जहन्नम के कुत्ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ये जो खारजी हैं, मुसलमानों पे असला उठाने वाले, मुसलमानों को कत्ल करने वाले, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। कभी ये अपने हथियारों के ज़रिए मुसलमानों पे फायरिंग करते हैं, हमारे जवान शहादत पेश करते हैं। हज़रत ज़ी वक़ार हर तरफ दुश्मन का खौफ ही खौफ है, अमन नहीं। अपने शहर के अंदर अमन नहीं। कोई बंदा रात को नहीं निकल सकता, कोई बंदा सुबह नहीं निकल सकता। हज़रत ज़ी वक़ार कल परसों लोग बता रहे थे पिंडी बाईपास के ऊपर हर रोज़ रात को 12 बजे के बाद डकैती होती है। मुसलमानों के माल भी छीने जाते हैं, मोटरसाइकिल भी छीनी जाती है, कारें भी छीनी जाती हैं। हम अपने शहर में अमन के साथ नहीं रह सकते। इसकी वजह क्या है? ना हमने अपने बच्चों को हलाल हराम की तमीज़ बताई। वो कोई इंडिया से लूटने वाले नहीं आए, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे मुआशरे में ही रहने वाले हैं। 16 साल के, 17 साल के वो हमारे मुआशरे के बच्चे हैं, जिनको वालिदैन ने बस ये कहा हमें कमा के दो, हमें पैसे दो, हमें आपने ये चीज़ देनी है। उनको हलाल हराम की तमीज़ ना बताई, वो मुआशरे में आज डाकू बने हुए हैं। बच्चों को सहाबा की सीरत बताएं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, मालों की कमी के साथ आजमाएंगे। इंसान के पास सरमाया, कई ऐसे हैं गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। वल अनफुस, जानों की कुर्बानी, जानों की कमी के साथ भी हम आजमाएंगे। बाप दुनिया से चला गया, भाई दुनिया से चला गया, बेटा दुनिया से चला गया, रिश्तेदार दुनिया से चले गए। वो बाप जिसका ये नज़रिया था ये मेरा बेटा बड़े होकर मेरा बाजू बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, कमाई लेने के वक़्त आए तो बाप के कमज़ोर कंधों पे जवान बेटे का जनाजा आ गया। फरमाया ये हमारा वादा है, हम ज़रूर आजमाएंगे। वह समारात, फलों की कमी के साथ। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, आज जिसकी 30,000 सैलरी है, 35,000 सैलरी है, वो घर में रोटी पकाएगा कि फल लेके आएगा? फल ला सकता है? फल नहीं ला सकता। अल्लाह फरमाते हैं हम आजमाएंगे तुमको। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया है, इल्म हमेशा अपना ज़्यादा लगता है। किसी को कोई चीज़ बताए ना कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, मैनू पता है, वो आपको फ़ौरन कहेगा मैनू पता है। और पैसा हमेशा दूसरे का ज़्यादा लगता है। खुद बंदे के पास महीने के लाखों आए, उसको थोड़े लगते हैं। सामने को अच्छे लिबास में देख लिया, साथ ही हसद करना शुरू कर देते हैं, ये देखो बड़े पैसे। फलों की कमी के साथ अल्लाह फरमाते हैं हम आजमाएंगे। आगे क्या इरशाद फरमाया? व बशीर साबिरीन,
सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सुभान अल्लाह। सब्र करने वालों को खुशखबरी है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नहीं कहते अल्लाह नू साडा घर ही लब्बा सी, ये नहीं कहते अल्लाह ने पता नहीं इन मुसीबतों से कब जो जान छुड़ानी है, बल्कि उनकी ज़ुबान पे कलमा ये होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने ये समझ लिया है जब कोई मरे तो फिर ये पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, कोई चीज़ गुम हो जाए फिर भी ये पढ़ो, अचानक कोई मुसीबत आ गई है फिर भी ये पढ़ो, एक्सीडेंट को देखते हो फिर ये पढ़ो, अपना एक्सीडेंट हो गया खुद ये पढ़ो, बच्चे को चोट लग गई है फिर पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो कि जिनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे अल्लाह का फैसला सुनिएगा, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। फरमाया जो इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं मुसीबत के वक़्त, इन पर इनके रब की तरफ से रहमतें भी हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिशें भी हैं, फजल भी है। फरमाया दुनिया के अंदर हिदायत याफ्ता लोगों को देखना है तो उन लोगों को देख लो कि जिनको मुसीबत पहुंचे तो वो सिर्फ इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं। और वो हिदायत याफ्ता नहीं कि जिसने 16 पढ़ी हो मुसीबत पहुंचे तो अपना गिरेबान चाक कर दे, वो हिदायत याफ्ता नहीं, वो पढ़ा लिखा जाहिल है कि मुसीबत पहुंचने पर अल्लाह के नाशुक्री करे, अल्लाह के बारे में गलत अलकाबात कहे, गलत अल्फाज कहे, गलत जुमले कहे अल्लाह नू मेरा घर ही लब्बा सी। हिदायत याफ्ता वो लोग हैं कि जो मुसीबत पहुंचे तो क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे क्या इरशाद फरमाया? इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अब ये सियाको सबाक क्या बता रहा है कि सफ़ा मरवा की कहानी भी सब्र पर मुश्तमिल है। एक माँ के सामने बच्चा तड़पता हुआ, पानी के लिए बिलखता हुआ, और ऐसी सरजमीन जहाँ पर करीब में पानी भी नहीं, ना कोई खेती है। माँ का सब्र देखो, बेटे की मोहब्बत में कभी सफ़ा से मरवा जाती है, और इस बेकरारी के आलम में जब 7 चक्कर पूरे हुए, अल्लाह अकबर, बेटे इस्माइल ने एरी को मारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बियाबान और वीरान जगह से पानी का चश्मा निकाल दिया। और वो पानी कि जिसको आज हर मुसलमान पीने के लिए तरसता है, उसके सामने कोक हो, उसके सामने पेप्सी हो, उसके सामने मरिंडा हो, उसके सामने दुनिया के आला आला ब्रांड मौजूद हो, और एक तरफ जमजम हो, उसको कहा जाए या जमजम को चूज़ कर लो या ये दुनिया के मशरूबात को चूज़ कर लो। जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान है वो कहेगा इन दुनिया के ब्रांडों को पीछे ले जाओ, दुनिया के मशरूबात को पीछे ले जाओ, मैं पीऊँगा तो जमजम पीऊँगा। और अल्लाह को अपनी बंदी हाजरा का सब्र इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक उसूल बना दिया कि जो भी बंदा हज और उम्रा करेगा, अगर वो सफ़ा मरवा पे दौड़ेगा नहीं, सही नहीं करेगा, मैं उसका हज और उम्रा ही कबूल नहीं करूँगा। वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। सफ़ा मरवा हमें याद दिलाती है, अल्लाह की निशानी है ये अल्लाह की निशानियों में से सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ, ये हमें याद दिलाती हैं, सबक देती हैं कि माँ जी हाजरा तरह सब्र करो ज़िंदगी के हालात में। और देखें
مکہ ایسی عظمت والا شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ جب بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تو کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا ہے جہاں پہ نہ کوئی پھل ہے، جہاں پہ نہ کوئی کھیتی ہے، ویران جگہ، کھیتی سے بھی خالی، پھلوں سے بھی خالی۔ اب اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ اب بتاؤ لوگوں کے دل مائل ہیں کہ نہیں؟ مائل۔ کوئی عربی ہے پھر بھی اس کا دل مائل ہے، کوئی اجمی ہے پھر بھی اس کا دل مائل ہے، کوئی ترکی ہے اس کا دل بھی مائل ہے، کوئی حبشی ہے اس کا دل بھی مائل ہے۔ کوئی رنگ کا بندہ، کسی نسل کا فرد ایسا نہیں کہ جس کا یہ دل نہ کرتا ہو کہ وہ بیت اللہ میں نہ جائے۔ اور بابا جی سمسام کہتے ہیں ذرا رمضان میں اور حج کے موقع پر اونچے کھڑے ہو کے نظر دہرائیں، اچے کھلو کے ذرا مارو تے آنی اے وچے ہی پھر دے ویکھو عربی جوان تے گورے تے کالے اوتھے کوئی نہیں نتاردا، نام محمد والا کال جے ٹھاردا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نسل کے بندے، اور اتنا امن قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اوہ حبشیوں کو دیکھ کے خوف آتا ہے، لیکن بندہ وہاں پہ چلا جائے اللہ رب العالمین امن عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ مکے کی شان ہے، یہاں پہ جو بھی داخل ہو جائے ہم اس کو امن دے دیتے ہیں۔ انسان تو انسان رہے، پرندے بھی داخل ہو جائیں ان کو بھی امن ہے۔ فرمایا تم حدود حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے، حدود حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے، حدود حرم کے اندر کسی پہ حملہ نہیں کر سکتے، حدود حرم کے اندر تم لغو بات نہیں کر سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ نے مکہ کی شان بنائی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ان کو پھل دینا ہے تو اعلیٰ نسل کا، اعلیٰ کوالٹی کا، تاکہ اللہ یہ شکر ادا کرے۔ آپ میں سے جو افراد گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ مکے کے اندر کوئی بھی کھیت نہیں، پھلوں کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ شرکا مکہ میں اوپر چلے جائیں بلڈنگ میں، آپ کو ایک مارکیٹ ہی پھلوں کی ملے گی۔ افریقہ کے سیب وہاں پہ، پاکستان کے سیب وہاں پہ، ترکی کے سیب وہاں پہ، دنیا کا بہترین پھل ساری دنیا سے 24 گھنٹے وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کس کی دعائیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ شکریہ ادا کریں۔ انشاءاللہ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان زیارت کر کے آئے ہیں مکہ اور مدینہ کی، اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ جو نہیں گئے اللہ رب العالمین ان کو اسی سال لے کے جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔